تفسیر قرآن یعنی اللہ کی مراد کو پانا یہ ایک غیر معمولی فن ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے اصول و ضوابط بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے۔ جو ان اصول و ضوابط کے مطابق تفسیر کرے گا یقیناً وہ نتیجہ صحیح نکال سکتا ہے۔ اگر اصول و ضوابط استعمال نہیں کرنے آتے، یا اسرائیلی روایت کو داخل کر دیا جاتا ہے، یا ضعیف روایت یا خبر واحد سے قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہوتی ہے، وہ نتیجہ غلط آ جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے یہاں اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے کورسز کروائے جاتے ہیں تفسیر کے۔ اگر آپ بھی مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، ہمارا یہ کورس جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، آج اچانک ہی آپ کے سامنے آنے کا اتفاق ہوا۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آسٹریلیا میں۔ اس میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہے، مسلمان اس دوسرے طریقے سے بھی ہم سے سوالات کرتے ہیں، تو وہ کچھ سوالات بالترتیب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اسلام کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کا مزاج کیا ہے ان معاملات کو لے کر، اس پر آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ بالفرض یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب اگر مسلمان ظلم کر رہا ہے تو یہودی بھی تو ظلم کرتا ہے، تو اگر ہم نے اس پر ظلم کر دیا تو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیا اس کے اندر پرابلم آ جاتی ہے؟ اسی طریقے سے اور دیکھا جاتا ہے کہ جناب جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، فوراً اس کو مسلمانوں پہ چسپاں کر دیا جاتا ہے، یا بالفرض پاکستان پہ چسپاں کر دیا جاتا ہے، جناب یہ دہشت گردی یا دہشت گرد کا تعلق پاکستان سے ہے، اسلام کی تعلیمات سے ہے۔ یہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، میں بالترتیب آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں پر جو واقعہ ہوا آسٹریلیا میں، یہاں پر بچانے والا بھی مسلمان تھا اور مارنے والا بھی مسلمان تھا۔ یہ کس دور کے کس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ جناب جہاں پر دونوں ہی صورتوں میں مسلمان پر بات آتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں یقیناً رہنمائی تو قرآن پاک سے ہی لینی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے ہر چیز بیان کی ہے۔ صحیح۔ آخرت کن لوگوں کے لیے ہے، کامیابی کن لوگوں کو ملے گی، ہر چیز کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ صحیح۔ اس پر نہیں چلیں گے تو دنیا میں فساد ہی ہوگا۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتے ہیں، تلک الدار الآخرہ، آخرت کی جو میری نعمتیں اور گھر ہیں، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، صرف ان لوگوں کے لیے جو زمین میں فساد نہیں کرتے۔ صحیح۔ فساد ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے گا قرآن پاک میں، کہ پورا قرآن پاک اسی فساد کے گرد گھومتا ہے۔ کسی کافر کو صرف کفر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کبھی عذاب نہیں کیا، اچھا، جب تک اس کے ساتھ فساد کی علت نہ آئے۔ صحیح۔ اور فساد کی علت کفر کے ساتھ آئی تو وہ بھی عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر فساد کی علت ایمان کے ساتھ بھی آ جائے گی، وہ بھی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کی حالت میں۔ بالکل فساد میں دونوں برابر ہیں۔ اچھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، آگے آپ پڑھیے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی میں نے اس کی ذلت رکھی۔ صحیح صحیح۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر فسادی کے لیے ذکر کرتے ہیں، اس دنیا کی ذلت، آخرت کی ذلت۔ ہمارے دین کو فساد پسند نہیں، اللہ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ تو ہمارے جینے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر فساد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی پوری جستجو جد و جہد فساد کے رد پر ہونی چاہیے۔ صحیح۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ یہی وہ سب سے پہلی بات تھی جب آدم کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ منتخب کرنا چاہا، تو سامنے بات آئی اور یہ زمین میں فساد ہوگا۔ بالکل۔ تو یہی چیز ہے، زمین میں اللہ کی تعلیمات میں فساد نہیں ہے۔ ہم فساد کریں گے تو وہ شیطان کا مشن ہے، اور رد الفساد کریں گے تو یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا طریقہ جس پر ہم نے چلنا۔ اچھا سر، نارملی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور آج کل ایک تیسری صورت ہو گئی پاکستان سے جوڑ دو، تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ بہت سی اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ بولیں کہ چند لفظوں میں بیان کر دی جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا کا مزاج ایسا ہو چکا ہے کہ کہیں پر بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کو اسلام سے جوڑتے ہیں، یا وہ مسلمان نکل آئے تو ہم اس کو پھر بھی اسلام سے جوڑنا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے وہاں مسلمانوں کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی عمل نہ کریں کہ دین اسلام پر حرج آئے۔ یہ ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسلام پر نام کیوں آ رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، چھوڑ دیں اس کو، ٹھیک وجوہات ہیں، غلط وجوہات ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ صحیح۔ لیکن ہمیں زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ اگر میرا نام مسلمانوں والا ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے کوئی بھی ایسا عمل کیا کہ پتہ ہے دنیا ابھی اس نہج پہ کھڑی ہے کہ انہوں نے اٹھا کر کے اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو سر مجھے احتیاط زیادہ کرنی پڑے گی۔ قرآن پاک کی تعلیمات فساد کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھیں، ایمان لانے کے باوجود فساد کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے قتل، یاد رکھیے گا۔
اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک بھی مومن کو قتل کر دیا ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا کا استحقاق، ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ کے لیے جہنم کا لفظ آتا ہے کفار کے لیے جی، لیکن یہ فسادی کے لیے بھی اللہ نے ذکر کیا، اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فساد پورا قرآن اس کے گرد گھومتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر فساد کا عنصر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں تھوڑی تفصیل کر دوں اس لیے کہ ہم لوگ ہمیں شاید معلوم نہیں ہے کہ فساد چیز کیا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کافروں سے متعلق کہ جو فسادی ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ الگ ہوگا، لیکن لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ ہر وہ کافر کہ جو فسادی طبیعت نہیں رکھتا، صحیح، جو قتال نہیں کرتا دین میں، جو لڑتا نہیں ہے ہم سے، اللہ نے فرمایا ان تبروہم، ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک رکھنا ہے۔ صحیح۔ تو اس دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں سر، یا فساد طبیعت کے لوگ ہیں یا فسادی نہیں، امن پسند لوگ ہیں۔ صحیح۔ امن پسندوں کے ساتھ میرا رویہ حسن سلوک کا ہونا چاہیے، فسادیوں کے خلاف میرا رویہ فساد ختم کرنے کا ہوگا، لیکن جو امن پسند ہے ان کے خلاف کبھی بھی میں اچھے سلوک سے ہٹ نہیں سکتا ہوں، اللہ کا حکم ہے قرآن۔ لہٰذا یہ جب تک ہمارا ذہن نہیں بنے گا، جب تک ہماری زندگی ان اصولوں کے اوپر آئے گی نہیں، میرا خیال ہے ایسا کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ فسادی چاہے مسلمان ہو برا ہے، اور امن پسند کافر بھی ہے تب بھی اس کو اس زندگی میں اس زمین پر رہنے کا حق ہے اگر وہ امن سے رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، کچھ تربیت کے لیے آپ کی جو ویورشپ ہے اس کے لیے، اور ناظرین بہت دیکھتے رہتے ہیں آپ کا یہ پروگرام، تو ان کے لیے تربیت کے لیے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام مسلمان کو کیسا رہنے کا بتاتا ہے، امن کا کیا درس دیتا ہے؟ اگر کہیں پر دنیا میں فساد ہوا، قتل و غارت گیری ہوئی، کہیں پرابلمز آئیں، اسلام نے کیا کردار ادا کیا، وہ ساری تھوڑی تفصیل۔ سر پورا قرآن پاک رد الفساد پہ کھڑا ہے، جو میں نے ابھی تمہید باندھی ہے وہی ایک مسلمان کو سمجھنی چاہیے۔ اچھا، فساد کے رد کے اوپر قرآن کھڑا ہے۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں میں نے کسی بستی کو بھی صرف کفر کی بنیاد پر کبھی عذاب نہیں کیا، وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ، اگر رہنے والے امن پسند ہو۔ امن اللہ کو اتنا پسند ہے، اس دنیا میں جینے کا حق دے دیا اللہ نے۔ صحیح۔ قرآن پاک ذکر کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو اب اعلان کر دیجئے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، لیکن ساتھ فوراً اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، ایک بھی شخص اگر امن کی طرف آتا ہے اس کا امن قبول کر لیجئے گا۔ امن پسندی کو قرآن اتنا پسند کر جینے کا حق دے دیتا ہے اس کو۔ صحیح۔ فساد کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہمیشہ سزا جاری کی، اللہ کو فساد بالکل پسند نہیں، یہ ہماری گٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ قرآن کی اس پوری تعلیمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ حدیث اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایک مسلمان وہ جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے امن کے اندر آ جائے۔ بالکل۔ سب فساد نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ٹوٹل ابھی افسوس یہ ہے کہ نفسیات ایسی بن چکی ہوئی ہے کہ شاید ہم فسادی پسند ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی بہت زیادہ ہیں، ایسی بات نہیں، وجہ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک ہمیں کہاں کھڑا کرتا ہے، ہماری جد و جہد کیا ہونی چاہیے۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو چونکہ آج کل آزادی ہے اپنی رائے دینے کی سوشل میڈیا کے ذریعے، تو دو رائے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ بعض تو اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جناب نہیں، غلط ہوا بھائی، یہ فساد نہیں ہونا چاہیے، قتل و غارت گیری اچھی بات نہیں ہے، ہم برا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ دوسری طرف طبقہ یہ بن جاتا ہے بعض افراد کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہودی بھی تو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں مختلف ممالک میں، مختلف جگہوں پر، اگر مسلمان بھی ریئیکشن میں کچھ کر دیتا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ سر یہ انتقامی نفسیات ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسی کو کنٹرول کرنے کا نام دین ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہی بیان کر، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہے اس نے آپ کی چپل چوری کر لی اور آپ بدلے میں اس کی چپل چوری کر رہے ہیں، ایسی تربیت نہیں دیتا۔ اچھا، دیکھو اس کے لیے باقاعدہ سے ایک پوری کاوش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے اوپر جو ادارے ہیں، جس کو ہمارے دین نے پورا ایک نظام بیان کیا ہے، وہ اس پر سزا جاری کرے گا۔ ہر انسان اگر اپنے ہاتھ میں سزا جاری کرنے کا معاملہ لے لے، یہ دنیا میں فساد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سزائیں جاری کرنا جب انسان اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑا فساد ہے۔ اچھا، اسے دشمنیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جائے گا۔ صحیح۔ یہ ایک علاقہ، یہ ایک قبیلہ، دوسرا ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے نے اس بندے کو مار دیا، اس نے از خود اس کو مار دیا، تو آگے کیا ہوگا؟ سر یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ صحیح بات۔ آپ دیکھیں گے زمانہ جاہلیت میں یہی سلسلہ چلتا تھا کہ جب قبائل کی نسلوں ایک لڑائیاں چلتی تھیں، اور نسلوں لڑائیاں کیوں چلتی تھی؟ اس وجہ سے کہ از خود فیصلے کر دیتے تھے، بھائی اس نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہم نے ان کو اب پہنچانا ہے، دشمنی چلتی چلی جاتی۔ جب آپ ایک نظام کے اندر آ جاتے ہیں، جسے عدلیہ کا نظام کہا جاتا ہے، حکمران کہا جاتا ہے، کہ وہ جب سزا جاری کرتا ہے تو یہاں پر دشمنیاں آگے نہیں بڑھتی، کیونکہ سزا کسی اور نے دی ہے، جرم کہیں اور ثابت ہو رہا ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ تو ہمارے دین نے، میں نے آپ کو اگین یہ ذکر کیا کہ فساد کے خلاف پورا قرآن پاک کھڑا ہے۔ آپ قرآن کو اسی نظر سے دیکھیں گے، جہاں پر فساد ہے وہاں اسٹینڈ لے لیتا ہے۔ صحیح۔ اور اس دنیا کو قرآن، جب فساد ختم ہو جائے گا تو یہ دنیا ایک جنت نما بن جائے گی۔
یہ قرآن کا مطالبہ ہے. آپ سورہ بنی اسرائیل نکال کر کے اس کا ایک رکوع پڑھ لیجئے گا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے لے کر آخر جب اللہ نے بیان فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ پورا رکوع آپ ذرا پڑھ لیجئے گا. اللہ نے پورے فساد کے خلاف بات ذکر کی، نہ انفرادی حیثیت میں فساد ہو، نہ کسی کو معاشرے میں نہ جانی فساد، نہ مالی فساد، نہ مال میں کسی کو دھوکہ دے کے معاشرے میں فساد پیدا کرو، نہ رشوت چوریاں سود کر کر کے معاشرے میں فساد پیدا کرو، نہ ناپ تول میں کمی کر کے فساد پیدا کرو، نہ کسی کی جان پر حملہ کر کے فساد پیدا کرو. ان پورے رکوع کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا کو جنت نما بنا کر آپ رکھیں. سر اس دنیا کو ہم نے جنت بنا دی تو وہاں جنت کا استحقاق ہے. میں دوبارہ آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ بیان کرتے ہیں تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، کہ میری آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں فسادی نہیں تھے. اور جب زمین میں فساد نہیں ہوگا امن ہے. اگر امن ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں، امن ہے تو وہ جنت نما چیز ہو گئی جہاں امن ہے. اجتماعی طور پر یہ موضوع ہمارے ادارے کی طرف سے ہی سوشل میڈیا پہ غالباً زیادہ گیا گیا کہ فساد نہیں ہونا چاہیے، نہ مسلمان ہونے کے ناطے نہ کافر ہونے کے ناطے، دونوں کو زمین پر رہنے کا حق ہے. اگر فساد ہوگا تو پھر رہنے کا حق نہیں ہے. اس کو تھوڑی سی تفصیل کیجئے کہ مسلمان اگر فسادی ہو گیا، فسادی طبیعت میں آ گیا، اس پر بھی سزائیں جاری ہوں گی. وہ کون سی سزائیں؟ اللہ نے ذکر کیا الذین یسعون فی الارض فسادا، کوئی بھی شخص چاہے وہ مسلم ہو کوئی بھی ہو، جب زمین میں فساد کرے گا ان یقتلوا، حق رکھتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. اچھا صحیح. یا اللہ نے آگے ذکر فرمایا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا اللہ نے فرمایا یا اس کو بالکل عمر قید کر دیا جائے. اور پھر اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے، ذہن میں رکھیے. اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا فساد کے معاملے کے اندر مسلم غیر مسلم سب برابر ہے ہمارے دین کی نگاہ میں. بہت سخت ہو جاتا ہے قرآن پاک فساد کے معاملے میں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فساد ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں ہر بندہ فساد جو کر بھی رہا ہوگا نا اس کا دعویٰ ہوگا میں اصلاح کر رہا ہوں. یہ بھی بڑی چیز ہے کہ قرآن ذکر کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب فسادیوں کو کہا جاتا ہے نا زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ارے فساد کب کر رہے ہیں، ہم تو سدھار رہے ہیں معاملات. الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتے ہیں تم یقیناً فساد کر رہے ہیں. اس لیے اجتہاد جسے کہا جاتا ہے نا اس کو، اس اجتہاد کا فوکس ہی یہ ہوتا ہے دین اسلام میں کہ کون سی چیز فساد ہے کون سی چیز فساد نہیں ہے. پورا فوکس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے اور قوم کو وہیں پر لانا ہوتا ہے. ان کو بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں فساد بن رہی ہیں، یہ چیز فساد نہیں بن رہی. صحیح. اچھا سر، ہوا اس طریقے سے کہ جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو انڈیا کی طرف سے یہ بیانات آنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ پاکستان نے کروایا ہے اور اس دہشت گرد کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. اس طریقے کے بلا تحقیق جو بیانات آ جاتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر بلا تحقیق تو پوری دنیا بلا تحقیقوں کو چل رہی ہے آج کل. یہ جو خاص طور پر میڈیا کی جو زندگیاں ہیں نا یہ بڑی عجیب و غریب ہے اور یہ بہت کمزور بات ہوتی ہے. لیکن دیکھو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے ایک مجبوری ہو جاتی ہے. تو ممالک کے چونکہ اب قومی ریاستیں قائم ہیں، قومی مفادات ہر ایک کو عزیز ہیں. جب ایک قوم کی دوسرے قوم سے، ایک ملک کی دوسرے ملک سے ایک دشمنی ہے تو وہ کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیتا ہے. لہٰذا کہیں پتہ چلا تو اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے، سامنے والے کو نیچے گرانے کے لیے یہ بیان بعد میں دیکھی جائے گی، صفائیاں دیتے رہیں گے سچ ہے یا جھوٹ ہے. لیکن بھائی بات پھیل تو گئی نا، اس کا بھی نفسیاتی بڑا اثر ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے گا ایک چیز پھیل جائے اس کا بڑا نفسیاتی اثر ہوتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت دے، بلا تحقیق بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بڑی پیاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات مروی ہوتی ہے کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کوٹ کر دے. بلا تحقیق بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، آگے چلتے ہیں، ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ دو لفظ ہیں، معنی تقریباً ایک ہی بنتا ہے. یہ جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی کتنی فصاحت ہے؟ دیکھیں جملہ استعمال اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. اس لیے کہ جب کوئی دہشت گردی کر رہا، دہشت گردی کا مطلب زمین میں فساد کا مرتکب ہو رہا، تو اس کو کبھی بھی مذہب کی حیثیت سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو دہشت گرد کی حیثیت سے ٹریٹ کرنا چاہیے، فسادی کی حیثیت سے کہ فساد ختم ہو. اب چاہے اس کا مذہب اسلام نکلے، چاہے اس کا مذہب کوئی اور نکلے. میں نے ابھی بہت سی آیات قرآن کی پڑھ کے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے کہ ہمارے دین میں فساد مسلم کرے جب بھی برا، کافر کرے جب بھی برا. کافر امن پسند ہو ہمارا دین اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے. اگر مسلمان فسادی ہو جائے گا اس کے خلاف سخت ایکشن لینے کا حکم دے دیتا ہے. فساد ایک ایسی برائی ہے
جو کسی کے اندر بھی آئے گی ہمارا دین اس کو قبول کرتا ہی نہیں. صحیح. لہٰذا جب کبھی ایسا ہو دہشت گردی ہو کہیں پر بھی فساد ہو اس کو مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے, اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ اس کا بھائی آپ کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں بناؤ, اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے. اسلام والے چاہے ایک مسلمان بھی فساد کے اوپر اگر واقعی تل کے آیا ہے اس سے برات کا اظہار کریں, بھائی اس کا دین سے کیا تعلق بنتا ہے. اسی طریقے سے جیسے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا نیوزی لینڈ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص چلا گیا مسجد میں اور اس نے فائرنگ کر دی تھی. کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں جوڑنا چاہیے بلکہ دہشت گرد کو ٹریٹ دہشت گرد کے طور پر کرنا چاہیے, تاکہ ظاہر دین تو ایسی تعلیمات نہیں دیتا نا, تو دین کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے سر, پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اب ایک اور سوال یہاں پر ضروری ہوتا ہے کیونکہ اب انسانیت کی بات چل رہی ہے. ایک سوال اس طریقے سے ڈائیلاگ کیا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, یعنی کبھی مسلمان بات کر رہا ہوتا ہے, کہیں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے, کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کہتے ہیں جناب انسانیت کو دیکھو سب سے پہلے. یہ نہیں کہ سامنے کوئی یہودی کھڑا ہے, عیسائی کھڑا ہے, کوئی ہندو کھڑا ہے, کوئی دیگر مذہب کا کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کی کوئی ویلیو نہ سمجھو, اس کی بھی بڑی ویلیو ہے زمین پر اللہ کی, تو آپ اس کو ایز اے انسان ٹریٹ کرو. انسانیت بڑا مذہب ہے, یہ جملہ کیسا ہے؟ دیکھیں الفاظ جو ہوتے ہیں نا اس کے معنی کوئی بھی لیے جا سکتے ہیں. یعنی انسانیت ایک مذہب ہے. سر اس جملے کو میں اس نظر سے دیکھوں یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو جس فطرت کے اوپر پیدا کیا وہ وہی فطرت ہے جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں. صحیح. تو انسان اپنی فطرت کے اوپر وہ وہی کچھ ہے کہ جس کو قرآن کی تعلیمات, یعنی قرآن فساد کو پسند نہیں کرتا. کون سا انسان ہے جو انسان اور فساد کو پسند بھی کر رہا ہو؟ وہ چاہے کر بھی رہا ہوگا, اس کو پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں گا, لیکن اس کو پسند نہیں کر سکتا کبھی بھی, اس کی فطرت تقاضا کرے گی. اسی طرح دینی احکامات جتنے, بھائی آپ چوری نہ کرو, ڈکیتی نہ کرو, آپ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرو, آپ کسی کا بلا وجہ دل نہ دکھاؤ, جھوٹ نہ بولو, جتنے احکامات آپ لے لیں. اچھا عقلی استدلال کر کے آپ کے سامنے خلق ہے, خلق سے خالق کی طرف آپ کا ذہن جائے, یہ بھی فطرت میں داخل ہے. تو اگر انسان کو دیکھیں اس معنی کے اندر کہ جس کو قرآن ذکر کرتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا یہ وہی مذہب ہے. تو مجھے اس جملے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, یہ وہی تعبیر ہے جس کو قرآن نے دیکھا. لیکن الفاظ اور جملے جو ہوتے ہیں اس کو کوئی بھی معنی پہنایا جا سکتا ہے, اور اس جملے کو کوئی ایک معنی نہیں 10 معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, وہ اپنی اپنی نیتوں کے اوپر ہے. اچھا سر, 2 سوال اور ہیں, اس کو بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی وضاحت چاہ رہا ہوں. ابھی جو آپ نے آیت پاک پڑھی ہے سورہ نساء کی, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, وہاں پر خالدن کا لفظ آیا ہے, تو آپ ترجمہ کرنے کہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا جو جان بوجھ کر قتل کرے گا. اس میں مسلمان اور کافر برابر ہیں؟ جی. اچھا, اگر برابر ہیں مسلمان بھی تو مسلمان کے لیے تو ہمیشگی نہیں ہے نا جہنم کی, کافر کے لیے استحقاق اللہ نے ذکر کیا ہے. خالدن فیہا لفظ ہیں, آپ کیسے اس کو جھٹلاؤ گے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اگر کوئی بھی شخص ہے کسی ایمان والے کو متعمدن قصدن قتل کرتا ہے, خطان بھی قتل نہ ہو, قصدن ہو, اللہ نے اس کا استحقاق ذکر کیا کہ جہنم میں ہمیشہ کی سزا کا مستحق ہے. صحیح. ہاں, استحقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے سزا اتنی ہے لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو گناہیں ہیں اس میں سے جس کو چاہے اس کے جو بھی قواعد ہیں ضوابط ہیں اس کے تحت معاف کر سکتا ہے. اس لیے ہم استحقاق کی بات کرتے ہیں. حق یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جلے, اس لیے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. قتل بہت بڑا جرم ہے. اچھا سر, یہ مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, دیگر باہر کے ممالک میں چلے جائیں وہاں پر بھی ایسے واقعات یہ ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات آخر رونما کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ سر اس کی بہت وجوہات ہیں, یہ چند الفاظ میں ایک گفتگو کرنے والی نہیں ہے. اچھا, آج ہم ایسے دور کے اندر موجود ہیں کہ بدقسمتی سے کہ یہاں دکھتا کچھ ہے پیچھے کچھ ہوتا ہے. صحیح. میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ سننے والے جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی چیز آ جاتی ہے نا, انٹرنیشنلی آئے یا نیشنلی آئے, تو جو چہرہ سامنے دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے سامنے بہت سے حقائق نہیں بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پوری دنیا کی توجہ کسی اور طرف لگانے کے لیے کوئی ایک ایسا واقعہ کروایا جاتا ہے کہ دنیا کا ذہن یہاں پر آئے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے یہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے آ کر کے حملہ کیا. اللہ کی کرنی دیکھو کیا ہوئی, میں آپ کو بتاؤں. کرنے والا مسلمان, اچھا بچانے والا بھی مسلم آ گیا. تو اس سے لوگوں کے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اچھی طرح سمجھ لیا کہ بھائی مسلمان ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہوتا ہے, تو پھر دوسرا مسلمان اس کو روکنے کے لیے نہیں آتا. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوا. پیچھے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے کوئی سازش ہو سر,
پوری دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے، دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے. ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ لوگ ہوتے ہی دہشت گرد ہیں، کون کس سے کیا کام کروا رہا ہے کچھ پتہ نہیں. 9/11 جیسا واقعہ ہوتا ہے تو دنیا 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. کئی تحقیقی جو صحافی ہیں دنیا کے وہ ثابت کرنے پہ تلا ہے یہ تو پورا پری پلانڈ ہوا تھا، اس کے پیچھے سازش تھی. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ دہشت گردی ہے، سازش نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ عراق کے اوپر حملہ جب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی دنیا کھڑی ہوگی، بہت بڑے بڑے دنیا کے نامور صحافی جو تھے کہ اس کے پیچھے سازش ہے پوری. کوئی اس کے اندر ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ایسے ہتھیار موجود نہیں ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو. لیکن بہرحال کیا کر سکتے ہیں. صحیح. تو کہنے کا مقصد پیچھے کیا ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم چند لفظوں کے اندر بات نہیں کر سکتے کہ یہ جان بوجھ کے کیا، کسی نے پلاننگ سے کیا، یا کرنے والے نے واقعی یہ سوچا کہ نہیں یار یہ لوگ ظالم ہیں میں مار دوں ان کو، یا وہ نفسیاتی مریض تھے یا کچھ سازش تھی. سر یہ ہمارے ہاتھ کے فی الحال فیصلے نہیں ہیں. ہمارے سامنے صرف ایک واقعہ آیا ہے جس واقعے کے اندر بالکل ایک ظلم ہوا ہے، فساد ہوا ہے. ہم اس کو اتنا ہی برا سمجھتے ہیں جتنا برا فلسطین کے اندر اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو جتنا برا اس کو سمجھتے ہیں. صحیح. اچھا نارملی ایک ہوتا ہے کہ جناب یہ مسلمان ہے، ایک لفظ یہ، ایک یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، اس کا تعلق مسجد سے ہے، مولویزم جسے کہتے ہیں. تو وہاں پر زیادہ کچھ عنصر ایسا پایا جاتا ہے کہ جناب یہ مولوی تو ٹیررسٹ، دہشت گرد، مدرسے سے تعلق ہے، دہشت گردی کا اس کے اندر عنصر زیادہ ہے. بہت سارے نعرے بھی لگے جناب نبی کے نام پر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم پر غلط نام آ رہا ہے، اس کو کیسے صاف؟ میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا چونکہ قرآن پاک فساد کے خلاف ہے. اگر مجھ پر الزام یہ لگ رہا ہے کہ یار میں دہشت گرد ہوں، اگر مجھ پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ فسادی ہوں، تو میری حد ممکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے میں ثابت کروں کہ نہیں میں ایسا نہیں. یہ مجھ پر فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مدرسے والے پر فرض ہے، ہر ممبر کو سنبھالنے والے جو عالم صاحب بیٹھے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح کی تربیت کریں کہ یہ داغ صاف ہو. صحیح. آیا کس طرح آیا، کس نے پھیلایا، مجھے اس سے تعلق نہیں، لیکن مجھے اس داغ کو ہٹانا ہے. یہ ایسا ہی داغ ہے جیسے کوئی کسی کو کفر کا داغ لگا دے. فساد کا داغ بھی اتنا ہی برا ہوتا ہے. صحیح. لہٰذا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جس وقت ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے ماحول کو تو ایسا نظر نہیں آتا. ہمیں ممبر کے اوپر بھی تھوڑی شدت نظر آ جاتی ہے کہ میرے مخالف کسی نے نقطہ نظر رکھا ہے تو میری زبان بڑی سخت ہو جاتی ہے. صحیح. بلکہ میں ممبر پہ یا تقریروں کے اندر بھی کسی کو پاگل، بے وقوف، جہنمی، کافر، تجھے تمیز نہیں، اس طرح کے اگر میں سخت لہجہ رکھتا ہوں تو لوگ شعوری غیر شعوری طور پر یہ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بالکل جی یہ جہاں سے پڑھ کے آئے ہیں وہاں پہ تھوڑا تشدد سکھایا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہمارے جو علماء ہیں، جو ممبر جنہوں نے سنبھالا ہے، وہ اگر کسی سے اختلاف کریں، بڑے طریقے سے کریں، ادب سے کریں اور دلائل سے بات کریں تو میرے خیال ہے یہ داغ دھلنا شروع ہوتا چلا جائے گا. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے اندر کس طریقے سے اپنے عملی لحاظ سے ثابت کریں کہ یہ جو نسبتیں ہماری طرف تشدد کی جا رہی ہیں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، لطف آیا، مزہ آیا آج کی گفتگو میں. جی ناظرین، آپ نے بھی سماعت فرمایا، مفتی صاحب نے اپنے خوبصورت انتہائی سہل انداز میں گفتگو کی ہے. اور جو ہمارے اسلام پر ایک داغ لگتا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ جناب اس دہشت گرد کا تعلق اسلام سے ہے، یہ مسلمان ہے یا پاکستانی ہے، بڑے اچھے انداز سے مفتی صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بولنے والے کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کلام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے.